بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سب کیسے ہیں؟ امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس کل ہم نے حسن معاشرت کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے باب چہارم، اخلاق و آداب کا سبق نمبر 1، خشیت الہی۔ کلاس خشیت کے معنی ہیں ڈر، خوف، فکر کے، اور خشیت الہی کا مفہوم ہے خشیت الہی سے مراد وہ خوف کی کیفیت ہے جو کسی بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنا پر ہو، جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور پکڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے اندرونی طور پر خوفزدہ ہو جائے اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی وسیع رحمت کی دعا کرتا رہے۔ کلاس یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو کہ لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخرت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دن اس نے اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ آئیے کلاس خشیت الہی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ کلاس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، ہم تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہی نہیں کلاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال کا ڈر دنیا آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اور باقی ہر ڈر سے نجات دلانے والا ہے۔ کلاس اللہ سے ڈرنے والے کو نہ صرف ہدایت ملتی ہے بلکہ اس کہ دنیا کے تمام کام بھی سنور جاتے ہیں، اس سے برائیاں دور کرتی جاتی ہیں۔ کلاس اگر ہماری عبادت میں خشیت اور تقویٰ شامل رہے تو ہم ہر برائی سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ کلاس اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کی یہ نشانی بتائی ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ کلاس جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو خاص اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتا ہے، اپنی عبادت کو دنیاوی دکھاوے یا ریاکاری سے پاک رکھتا ہے۔ کلاس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے آخرت کی زندگی میں راحت، چین اور سکون ملے تو اسے چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں خوف خدا کا دامن تھام لے۔ بچوں، ایمان والوں کی قرآن مجید میں یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور ان کو اپنے رب پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ کلاس اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے 2 جنتوں کی بشارت دی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی انہیں ہی میسر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کلاس قرآن مجید میں کسی ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید پڑھتے اور سنتے وقت خشیت طاری ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک پڑھنے کی جرات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے، ترجمہ، وہ حالت کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ کلاس ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی کہ میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے کیسے نجات پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور کلاس مومن کے لیے تو اتنا علم بھی بہت ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو کلاس اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور خشیت کو اختیار کرنا چاہیے۔
کسی بھی حالت میں بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ سے خوف اور ڈر اس چیز کا نام ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کا سفر اس طرح مکمل کیا جائے کہ ہر اس برے کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جرم اور گناہ وہ اللہ کے ڈر سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ کلاس خشیت الہی کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، خشیت الہی سے کیا مراد ہے؟ جواب، خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر، جس کے تحت انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں کلاس، اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی کے متعلق سورہ عبس میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں بلکہ خوف خشیت الہی پر ہے۔ جو لوگ خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہئیں۔ یہاں تک کلاس اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب، خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں تک کلاس اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، نیکی کا سر چشمہ کیا ہے؟ جواب، خشیت الہی نیکی کا سر چشمہ ہے، برائی سے اس لیے بچنا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خشیت الہی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا اس کا دوسرا رخ ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے کلاس۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں خشیت الہی بیان کریں۔ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور تمہارا رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے کلاس۔ ان تمام باتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ مشقی سوالاتوں کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔